اب یہ سوال کرنا کہ کالی، اور یہ سوال آیا کہ کالی اور بھوری رنگ کی جو چیونٹی ہے اس میں فرق ہوتا ہے، سائنس نے ثابت کیا۔ اچھا بھائی کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق تم نے جو حدیث سنائی ہے کہ وہ نکلے اور پھر ایک چیونٹی نے کہا اللہ گناہ انسان اور جن کرتے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی، تو وہ جو چیونٹی تھی اس کا رنگ کالا تھا یا بھورا تھا؟ اب بھلا بتاؤ، اس کا کیا کوئی جواب دے اور کیا کوئی تحقیق کرے؟ تو اس لیے ہم سوالات براہ راست دیتے بھی نہیں، کیونکہ اور تھوڑے کام ہے یہ جو نشست ہے اسے ہم سب سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ کہتے تھے ایک صحیح مسئلہ اگر تم 24 گھنٹے میں بتا دو نا تو یہ تمہارے لیے سال بھر کے نفلی روزوں اور نفل پڑھنے سے افضل، کیونکہ اللہ کی راہ ہے نا۔ تو اب ہم کیوں تحقیق کریں گے کہ بھورے رنگ کی تھی کہ کالے رنگ کی تھی، چونٹی تھی، بس ختم کرو۔ اس لیے یہ خالد صاحب سوالات بھیجتے ہیں یا بعض اور ذرائع، تو وہ پھر پڑھنے آپ نے اب دیکھیے اس سوال یہ 3-4 ایک ہی طرح کے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے ہمارے مخدوم اسامہ صاحب نے کہ قابل احترام مفتی صاحب سے کہیے کہ بہت سے فتوے ایسے ہیں جو ہم نے مختلف علماء سے دریافت کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں if 50% of man's earning is halal, one can eat from it, and if it is less than 50% then one should not eat۔ سارے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے فتوے دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں، ایک، اور دوسرے یہ کہ جو بینک کی نوکری کرتا ہے اس کے گھر کھانا کھانا چاہیے یا نہیں، ایک یہ اعتراض ہے۔ پھر اسی طرح اسی سینس کا دوسرا بھی بھیجا ہے کہ بر صغیر کے تینوں جامعات اور دارالافتاء کے نزدیک بینک میں سودی کام کرنے والے کے گھر پر کھانا کھانا جائز نہیں۔ مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ بہت سے اہم ترین مسائل میں آپ کی رائے بالکل مختلف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مفتیان کرام مفتی صاحب کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ پھر تیسری چیز یہ تحریر فرمایا کسی نے کہ کین وی ایٹ ایٹ سم ونز ہاؤس ہو ورکس ایٹ اے بینک۔ مفتی صاحب نے جتنی مثالیں دی ہیں وہ سب غیر مسلموں کی دعوت کے متعلق ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان سود خور کے گھر بھی کھانا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، یہ اور 2 سوالات اس پہ آئے ہیں کہ ہم نے علم نجوم کو جائز قرار دیا ہے اور جبکہ باقی مفتی حضرات کہتے ہیں یہ حرام۔ یہ ہے تھوڑا سا تفصیل طلب مسئلہ۔ دیکھیے پاکستان ہندوستان کا کوئی بھی دارالافتاء فتوے والے کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ علی الاطلاق ایبسلیوٹلی مطلقاً بینک کی نوکری ناجائز ہے اور بینک والوں کے ہاں کھانا حرام۔ کوئی ایک فتویٰ اس پہ نہیں دیتا، سب شرطیں لگاتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اسلام اور کفر کی کشمکش میں جا پہنچا ہے، نوکری کوئی ملتی نہیں، تو اسے کہتے ہیں تم بینک میں نوکری کر لو کیونکہ یہ سود کبیرہ گناہ تمہارے حق میں مباح کے درجے میں آ جائے گا، اور تمہارا یہ کام تمہیں کفر سے روکے گا کہ کفر بہرحال بہت بڑی چیز۔ یہی ہم نے بھی کہا۔ اب اس کو کون کہے کہ مر جاؤ کفر کر لو لیکن بینک میں نوکری نہ کرو؟ اللہ نے حالت اضطرار میں اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے کہ گوشت کھا لو، شراب پی لو؟ یہی اضطراری کیفیت کسی پہ طاری ہو جائے تو آپ پھر بھی اسے روکیں گے کہ یہ نہ کرو؟ اس لیے اس بینک کی نوکری میں تفصیلات ہیں۔ ایک چوکیدار ہے، یہ دوسری مثال لے لو، اور وہ لوگوں کے پیسے کی صرف حفاظت کرتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے اندر کیا کرتے ہیں کیا یہ نہیں کرتے، وہ کہتا ہے لوگوں کا مال ہے اور مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے، گارڈز رکھے ہوئے ہیں بینک والوں نے، اس کی کمائی کو کہاں سے حرام کہیں گے؟ کیوں بھائی؟ تیسری مثال اس کی دے، یہ جتنی عام طور پہ شہروں میں نظر آتی ہیں، وینز ہیں اور منی، پیسہ، دولت ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ لے جاتے ہیں،
اور انہیں لوٹ بھی لیا جاتا ہے۔ یہ پیسے کو منتقل کرنا اسٹیٹ بینک سے کسی اور بینک میں، ایک بینک سے کسی اور بینک میں، اس کو ہم کیسے کہیں کہ یہ حرام ہے؟ یہ ڈرائیور بھی حرام ہے، اس گاڑی کی حفاظت کرنے کے لیے اگر سیکیورٹی دی جا رہی ہے تو وہ بھی حرام ہے، اور اس گاڑی میں پیسے کے تحفظ کے لیے جو سیکنڈ سیٹر بیٹھا ہے یہ بھی حرام ہے۔ ان سب کے ہاں بھی کھانا ناجائز ہے۔ آپ دے دیں فتویٰ۔ چوتھی بات آپ سے عرض کر دیتے ہیں کہ صفائی کرنے والا جو سویپر آتا ہے، کل کو اس کو بھی کہو کہ تمہاری نوکری بھی حرام ہے کیونکہ تم ایک سودی کاروبار والوں کا فرش صاف کرتے ہو، واش روم صاف کرتے ہو، وہ گندگی رہے وہ جائز ہے اور یہ حرام۔ ہم اس سے بھی آگے کی بات کہتے ہیں۔ ایک مینیجر ہے، وہ اپنے بینک میں ایک مفتی صاحب کے پاس اٹھ کر جاتا ہے اور کہتا ہے مفتی صاحب یہ کیس آیا ہے، آپ بتائیں اس میں سود بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ یہ جو مینیجر اٹھ کے جا رہا ہے نا شریعت کا مسئلہ پوچھنے، اس کی کمائی بھی حرام ہے، اور وہ مفتی صاحب جو بیٹھے ہیں ان کی کمائی کیوں حرام نہیں میاں؟ اس لیے کوئی زمانہ تھا، گزر گیا، جب کہتے تھے بینک کی نوکری حرام۔ اب ہمیں بینک کی نوکری میں مطلقاً نہیں کہنا، ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی بینک کی نوکری ہے، کیا چیز مل رہی ہے آپ کو، کون سا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت مجھے مفتی کے طور پہ رکھ رہے ہیں، تو ہم یہ کہہ دیں ناجائز ہے، حلال اور حرام کی تفریق نہ جا کے بتانا، بلکہ وہ دارالعلوم فلاں اور فلاں مدرسہ اس میں اٹھ کے خود آئیں اور مدرسے میں آ کے پوچھ کے فتویٰ لے جائیں، تو باقی تم قدم نہ رکھنا ہو، اسے بھی کہہ لو حرام۔ اللہ کا شکر ہے اس ملک میں بہت اچھے مفتی، بہت اچھے علماء بینکوں میں کام کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مدارس میں اپنی تنخواہ سے پیسہ دیتے ہیں۔ ایسے مفتی ہیں جن کے دستخط پر انہیں رقم ملتی ہے کہ مفتی صاحب آپ بیٹھیے، جتنے فتوے آئیں گے مالیات میں آپ فتویٰ دیں اور آپ کی اتنی تنخواہ مقرر ہے۔ اس تنخواہ کو کون حرام کہہ سکتا ہے؟ لگاؤ فتویٰ کہ جی بینک کی نوکری ہی ناجائز ہے، اس کے ہاں کھانا بھی ناجائز ہے۔ کوئی بھی فتویٰ یہ نہیں دیتا، ہر دارالفتہ پوچھتا ہے۔ وہ زمانہ لگ گیا جب بینک صرف حرام کاموں کے لیے ہوتے تھے، اب بہت سی جائز صورتیں، حلال صورتیں، اس میں مفتی حضرات، بینک مینیجر وغیرہ وغیرہ یہ درست کام کرتے ہیں، اس لیے ان کے گھر کھانا بھی درست۔ اگلی بات آ گئی دوسری کہ ملازمت بینک کی کرنا، یہ ہم نے عرض کر دیا۔ علماء کرام کے جو بورڈز بنتے ہیں یہ سب جائز ہیں، سب درست ہیں، اس کپڑے میں ان کی نماز بھی درست ہے، خام خواہ ان کو بدنام کرنا، اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تم بھی سوچ لو، اور مفتی صاحبان اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، وہ بڑی گہری فکر اور سوچ کے بعد جو فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے ایز اے مفتی اس بینک میں جاب لینی ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے، آپ بھی پہنچ جائیں گے۔ یہ تہمتیں لگانا یہ آسان آج پڑتا ہے نا، کل کو پتہ چل جائے۔ اب ہم تیسری صورت اس کی لے لیتے ہیں، وہ بینک کی نوکری بھی کرتا ہے اور خالص حرام کی نوکری، والعیاذ باللہ، سود کی لکھت پڑھت کرتا ہے، کیشیئر ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، اور اس کے مال میں وہ مال بھی شامل ہوتا ہے جو اس کو وراثت سے دکانیں ملی ہوئی ہیں، اس کو وراثت میں مال ملا ہوا ہے، اس نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، اور بہت سے ملازمین بینک کے شام کو جا کے کسی پراپرٹی ڈیلر کسی اور کے پاس بیٹھتے ہیں کہ ہاں یار اتنا پیسہ اس سے انویسٹ کرتے ہیں، یہ بھی کمائی آ رہی ہے اور وہ بھی کمائی آ رہی ہے، دونوں ملا جلا کر آ رہی ہیں۔ اس پہ علماء کہتے تھے کہ 50% سے ابو ہونی چاہیے، یہ پچھلے زمانے کا فتویٰ تھا، سمجھے؟ اس کو غور سے سنو۔ ہمارے زمانے میں ہمارے سارے مفتی حضرات صلی اللہ وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ جو دو مخلوط آمدنیاں آ رہی ہیں نا، اس 50% کی شرط کو اٹھا دو
جو کھانا انہوں نے تمہیں گھر میں کھلایا ہے 2000 3000 صرف کیے ہیں، یہ 3000 اس کی حلال آمدن میں سے ہیں جو وہ بزنس کر رہا ہے، باقی حرام ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں۔ اس کو کون حرام کہے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی بھی کہتا ہے کہ بینک کی نوکری حرام ہے، جی ہم کہتے ہیں حضرت اس طرح فتویٰ نہیں ہے، اس میں مستثنیات دیکھنی ہے، ایکسیپشنز دیکھنی۔ مثلا خواتین صفائی وغیرہ یہ حرام ہے، بالکل جائز۔ ہم کہتے ہیں حضرت یہ فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ یہ ہے کہ اس پہ جبر کیا گیا ہے، بچے کی روح ہے نہیں، 4 مہینے سے پہلے اس کو بالکل ختم کر دینا یہ جائز ہے۔ آپ ایبسلیوٹلی فتویٰ نہیں دے سکتے کہ بالکل حرام ہے، نہ، ہم اس کی شکیں پوچھتے ہیں، وجہ پوچھتے ہیں، پھر اس پہ بحث کرتے ہیں، پھر جائز اور ناجائز کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس نے دعوت کر دی آپ کی اور اس سے کہیں سے قرضہ لے لیا، اسے کہا یار بچے کا ولیمہ ہے اور مجھے 5 لاکھ دے دو، یہ 5 لاکھ جو اس نے قرض لیا ہے اس ولیمے پہ خرچ کرنے کے لیے، یہ کس شریعت کی روح سے ناجائز ہے؟ یہ کیسے حرام ہے وہ بینک پہ کام کر رہا، لیکن آپ کو جو کھانا کھلا رہا ہے وہ سارا قرض کا مال لکھ کے کھلا رہا ہے، اس کو کیسے حرام کہہ دینا؟ اسی طرح کسی انسان کے پاس جب جائز ذرائع سے پیسہ آئے اور اس کے ساتھ ناجائز ذرائع مل جائیں تو ہم حلال کہتے ہیں اس کے کھانے، اور خالصتاً حرام ہو، کوئی صورت نہ بچے، پھر سب کہتے ہیں ناجائز ہے۔ تو کون نیا فتویٰ دے رہا ہے؟ نہ ہم نہ کوئی اور، یہ شکیں ہیں، اور فتوے اس طرح شکوں میں بانٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے جتنا کچھ بھی آپ نے فرمایا ہے ایسے نہیں ہے کہ دوسرے حضرات فتویٰ دیتے ہوں اور ہم اس کے برعکس دیتے ہوں، ایسے شاید جتنے فتاوی ہیں ان میں سے ایک فتویٰ بھی ایسا نہ ملے جو جمہور کے خلاف ہے، بلکہ الحمدللہ ہم صرف یہی نہیں کرتے، ہم اپنے وہ بچے جو پڑھ رہے ہیں انہیں بھی بلا کے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹے یہ دیکھیں، اور کئی مرتبہ وہ کہتے ہیں اس لفظ کی بجائے یہ لفظ لکھتے ہیں، ہم لکھتے ہیں۔ قیامت میں اللہ کے یہاں پکڑے جانا ہے، ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، صرف فرق اتنا سا ہے کہ آپ کہیں بھیج دیں بینک کی نوکری ناجائز، ہم اس پہ لکھیں گے کہ بینک کی نوکری کون سی کر رہے ہو، کس بینک میں کر رہے ہو، اور وہ تمام بینک جہاں اب اسلامک طریقے پہ بینکاری کی جا رہی ہے اس کو تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس کی ایک تیسری مثال دیتے ہیں خاتون کے کیس کے علاوہ، کوئی زمانہ تھا ٹی وی پہ اسلام کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، میڈیا میں اسلام کہتے تھے ٹی وی کا دیکھنا بھی حرام، لینا بھی حرام، رکھنا بھی ناجائز۔ اب جب ٹی وی پہ خبریں بھی آنے لگی ہیں، اب جب ٹی وی پہ اسلام کے مطابق پروگرام بھی آنے لگے ہیں، تو اب فتویٰ دے دو کہ یہ بھی حرام ہے، تو جو ٹی وی پہ آتے ہیں کسی بھی مکتبہ فکر کے علماء انہیں بھی کہو کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے یہ کرو کہ اپنے گھر سے ٹی وی نکال دو اور یہ موبائل فون بھی سننا چھوڑ دو، اس لیے کہ اس میں بھی خبریں آتی ہیں۔ کسی کو جینے دو اور سانس لینے دو یار، نہ کرو، یہ ہے۔